میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو۔ پاکستان میں جو پالیٹکس چل رہی ہے اس کے اتنے بہت سارے اینگلز نکل رہے ہیں، اتنے ایشو کریٹ ہو رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا۔ اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، کافی دن کے بعد بڑی مشکلوں سے میں نے کہا جی اب یہ ٹائم نکالنا پڑے گا، تو وجاہت مسعود صاحب جو کہ پاکستان کی ایک بڑی آواز، آتھر، اینالسٹ، اس کے علاوہ رائٹر، ہم سب کے ایڈیٹر، ہمارے ساتھ وجاہت مسعود صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ وجاہت صاحب فار جوائننگ مائی شو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وجاہت صاحب، ایک طرف یہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اس کے بالکل ساتھ ہی یہ بھی چل رہا ہے کہ مارچ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے، کہیں عمران خان صاحب کوئی ایسا سٹیپ نہ لے لیں کہ سب کچھ ہی لپٹ جائے، یا کیا ہو پہلے وہ سٹیپ لیں گے یا کوئی اور لے لے گا۔ اچھا، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن نثار صاحب کی ایک بیان ایسا آیا ہے، اسٹیٹمنٹ ایسی آئی ہے کہ انہوں نے خود یہ بیان دیا ہے، کس نے دلوایا ہے، لیکن وہ بہت ہی خوفناک یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے یعنی اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اور سیاستدانوں کو تو لائن میں کھڑا کر کے جو ہے وہ گولی مار دینی چاہیے، اور کوئی تقریباً 15 سال کے لیے تو مسلسل جو ہے وہ ہونا چاہیے، مارشل لا لگ جانا چاہیے۔ آپ اس پہ کیا کہیں؟ آپ کو پہلے میاں نواز شریف والے سوال کا جواب چاہیے یا نثار صاحب والے؟ سر پہلے حسن نثار صاحب والا دے دیں، پھر ہم نواز شریف صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، حسن نثار صحافی نہیں ہے، عالیہ بی بی، حسن نثار ایک نفسیاتی مریض ہے، وہ بگاڑے ہیں۔ جب اس ملک میں واقعی آمریت تھی وہ 1978 سے 1988 تک پاکستان میں نہیں تھی، اور انہیں نہ تو فسطائیت کا مطلب معلوم ہے نہ وہ جمہوریت جانتے ہیں۔ اگر وہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ 15 سیاستدانوں کو، تو اس میں اس کا جو مباح، یہ عربی کا لفظ ہے، کہ جو اس کا مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان 15 میں سب سے آگے حسن نثار صاحب کو کھڑا کر دیا جائے، تاکہ ہماری جان اس نفسیاتی مریض سے چھوٹ جائے۔ یہ شخص جو ہے یہ صرف اپنی تو نرگسیت کا شکار شخص ہے۔ آپ نے ان کی تحریر پڑھیں، ان کی باتیں سنیں، اس میں جتنی میں آتی ہے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان اور بکری کے درمیان کی کوئی چیز پیدا کی ہے، کیونکہ اتنی میں تو بکری بھی نہیں کرتی جتنی حسن نثار صاحب کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کو یاد ہے کم از کم 15 سے 20 برس تیسری سیاسی قوت کا ذکر کرتا رہا، آفرین ہے اس کے سیاسی شعور پہ۔ اب وہ آگے اس تیسری سیاسی قوت۔ صحافی کی پہچان اور لٹمس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لکھے اور اس کے بولے کو ٹائم لائن پہ رکھا جاتا ہے، 5 برس کی، 10 برس کی۔ 1990 میں کیا کہا تھا، 95 میں کیا کہا تھا، 2000 میں کیا کہا، 5 میں، 10 میں، 15 میں، 20 میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تجزیے، آپ کا جو آپ کا انالیسس تھا، جو آپ کا مشاہدہ تھا، وہ کس حد تک تاریخ نے جو ہے اس کو ونڈیکیٹ کیا۔ یہ وہ شخص ہے جو اسی عمران خان کے گن گاتا رہا، یہ جھنڈا لے کے اس کے کنٹینر پہ چڑھا رہتا تھا۔ یہ ایک میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنی ذات، میں ان پہ وہ والے ذاتی حملے نہیں کر رہا جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہم حسن نثار کے جو ان کا کریئر رہا ہے اسے کم از کم 1978 سے جانتے ہیں، 45 برس سے جانتے ہیں اس شخص کو۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ملک تو بنا تھا جمہوریت کے نام پہ۔ حسن نثار صاحب کو فسطائیت بہت پسند ہے، تو میں ان کے رنگ برنگے اہل و عیال کے، ان کو گلاگ بھیج دیا جائے سائبیریا میں، وہ 15 برس یہ گلاگ میں رہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ فسطائیت کیا ہوتی ہے۔ انہیں بخن والڈ میں بھیجا جائے، انہیں برانڈی کا وہ تیل خوراک میں دیا جائے جو مسولینی اپنے مخالفوں کو پلاتا تھا۔ انہیں شمالی کوریا بھیجا جائے، انہیں معلوم ہو کہ فسطائیت کیا ہوتی ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے، ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص جو ہے یہ فیشزم ڈیفائن کر دے، یہ دراصل کچھ لوگوں کے خوابوں کو
یہ کچھ لوگوں کے خوابوں کو تھپتھپاتا ہے، بہلاتا ہے، ان کی آرزوؤں کو جو ہے آواز دیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے، یہ چھوٹی عمر کا نہیں ہے، یہ 17-72 ہے، یہ 71 اور 72 کے درمیان اس وقت اس کی عمر ہے۔ اس نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے کیا کیا ہے؟ اس ملک میں لوگوں نے 4 آمریتوں کو ناقابل بیان مظالم سہ کے جو ہے یہ جمہوریت جیتی ہے۔ یہ ان کے ابا جی کا نہیں ہے یہ ملک، اور یہ جو بات فرما رہے ہیں یہ قانونی طور پہ دستور کے عمل اندازی میں خلل کی بات 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سے آرٹیکل 6 کے اندر آتی ہے۔ اور میں عالیہ بی بی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ آج عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسا وقت آیا ہے، I will be the first person جو اس کا نام آرٹیکل 6 پہ دے گا۔ اس نے مذاق سمجھا ہوا ہے، اس نے مذاق سمجھا ہوا ہے اس ملک کے لوگوں کی قسمت کے ساتھ کھیلنا۔ کون سے 15 پالیٹیشین؟ وہ والے 15 پالیٹیشین جو پچھلی حکومتوں سے جو ہے وہ موجودہ حکومت کی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ اس نے ایک ٹیمپلیٹ بنایا ہوا ہے اپنی بات کہنے کا۔ یہ لوگوں کی غیر سیاسی جو وہ دھارے ہیں انہیں ری انفورس کرتا ہے، یہ ویلنس پروموٹ کرتا ہے، یہ نفرت پھیلاتا ہے۔ آپ کو شاید آگے مجھے آخری جملہ کہہ لینے دیجیے۔ اس شخص کی آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ لکھی ہوئی اور بولی ہوئی باتیں ہی بڑی ہو گئی ہیں۔ اب وہ پولیٹیشین ہیں، فاروقی ان کا نام ہے، وہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ 1998 میں she was barely 18 years of jail, not because she had done something. She was in jail because of her father. اس 18 برس کی تو بچی ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں اس شخص نے جو زبان لکھ رکھی ہے، جو اس نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں زبان لکھ رکھی ہے، یہ شخص جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ صحافت اس کو اون کرے۔ یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہ ملک اس کو اپنے شہری کے طور پہ اون کرے۔ یہ جنگلوں کا وحشی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، اس کا ٹھکانہ جو ہے موت کے کنویں کے باہر ایک پھٹا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کو کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ اس کی انا کی، اس کی نفسیات کی تسکین ہو جائے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں کہ حسن نثار صاحب جو ہے وہ بک رہے ہیں جنوں میں کیا کیا کچھ۔ اچھا مجاز صاحب، مطلب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، چلے اب وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو سب کچھ کہنے کا حق حاصل ہے، انہوں نے یہ بات کی، لیکن اس کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ 15 پولیٹیشین، انہوں نے کہا کہ 15 سال کے لیے جو آمریت آ جانی چاہیے اور جتنے پولیٹیشینز ہیں ان کو گن اس کے سامنے کھڑا کر کے مار دینا چاہیے۔ لیکن اچھا اس ملا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان عاملوں کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے اس ملک پہ 33 برس حکومت کی ہے؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے جو ہے وہ اس ملک سے باہر جرادے بنائی ہیں؟ یہ شخص بزدل ہے، یہ بزدل ہے، یہ صحافی نہیں ہے، یہ اس ملک کا غدار ہے، یہ اس ملک کے دستور کو معطل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں نہ کردار نام کی کوئی چیز ہے، نہ جرت نام کی کوئی چیز ہے، اور نہ دیانت نام کی کوئی چیز ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو بھاگ کے گیا ایک اخبار میں 2011 میں، تیسرے مہینے یہ رو رہا تھا کہ مجھے واپس آنے دو، چونکہ یہ جو انفیئر مین سے کمائیاں کر رہا تھا بڑے اخبار میں وہ بند ہو گئی تھی۔ یہ اس کا کریکٹر ہے، یہ 1978 سے 1988 تک اس ملک سے غائب رہا ہے، یہ بگوڑا ہے۔ اچھا مجاز صاحب، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات ایک ایسی فرسٹریشن میں کہی ہے کہ کیونکہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، یا جو اس وقت ملک کی اکانومی کے حالات ہیں، یا جو ملک کے حالات ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غصے میں کہ بھئی جب ان سے نہیں ہو رہا تو پھر ان کے ساتھ یہ کرو اور پھر ان کے ساتھ یہ کرو۔ ملک جو ہے وہ غصے سے ٹھیک نہیں ہوا کرتے۔ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، ریکارڈ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، یہ 1994 میں بھی اتنے ہی فرسٹریٹڈ تھے۔ یہ فرسٹریٹڈ نہیں ہیں، ان کو صحافت کا ہسٹیریا ہے۔ یہ اس وقت بھی اکانومی کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے۔ یہ اس وقت، میں جملہ دہرا دیتا ہوں،
یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ اور کانٹوں پہ گھسیٹا جائے. یہ ملکوں میں کرائسس آتے ہیں، معاشی کرائسس ہوتے ہیں، سیاسی کرائسس ہوتے ہیں، ان پہ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے، راستے نکالے جاتے ہیں، وہ پالیسیاں تجویز کی جاتی ہیں. آپ بھی تو ان کو سن رہی ہوں گی نا کم از کم 10-15 سال سے. میں آپ جی کی بدقسمتی کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ کم از کم اتنی دیر سے تو آپ بھی ان کو سن رہی ہوں گی. کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ انہوں نے کوئی حل پیش کیا ہو؟ ان کو جو ہے نا میں معزز خواتین کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن کچھ پیشہ ور عورتیں ہوتی ہیں جنہیں کسی کی میت پہ رونے کے لیے لایا جاتا ہے. یہ ان کا مردانہ ورژن ہے، یہ صرف رونا جانتے ہیں. جی چلیے آگے بڑھتے ہیں سر. آپ نے تو صحیح بالکل بہت ہی زیادہ آپ نے جواب دے دیا اس کا. وجاہت صاحب آپ بھی کمال کرتی ہیں، آلے بھی میں نے جواب دے دیا. یہ اندازہ فرمائیں یہ شخص کیا رہا ہے، اور اس کو ایک قومی نیوز نیٹ ورک کی سکرین میسر ہے. یہ تو انہوں نے سما پہ کی ہے نا. ویسے یہ بڑے چینل پہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، اپنا پروگرام الگ سے کرتے ہیں. ایسا شخص جو ہے اسے ایک مدبر ہونا چاہیے. جتنی کتابیں اس نے پیچھے رکھی ہوئی ہیں اپنے الماری میں، اس کو کوئی جا کے بتا دے کہ کتاب آگے رکھ کے پڑھنے کی چیز ہے. اس میں سے 2-3 کتابیں بھی پڑھ لیتا تھا، اس کو بہتر عقل ہوتی. یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کی ثقافت کی، پاکستان کے تمدن کی بدترین مثالوں میں سے ایک ہے. اچھا وجاہت صاحب چلیے آگے بڑھتے ہیں. سر یہ تو بہرحال اب ظاہر ہے اس میں بات ہو رہی ہے اور ہوگی جو کچھ انہوں نے کہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر، یہ جو سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی، کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کیا وہ واپس آئیں گے؟ اور یہ بھی ایک بات ساتھ ہی جو اس کے اٹیچ ہے کہ جو سیم پیج ہے وہ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ پھر آپ جانتی ہیں کہ وہ قدم کیا ہوگا کہ جی آرمی چیف کی تبدیلی یا کوئی کچھ ایسا کر لیں، تو پھر دوسری طرف سے کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جو گرہیں ہاتھوں سے لگائی جاتی ہیں وہ دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی مستقبل قریب میں بھی ممکن نہیں ہے. اس کے راستے میں قانونی رکاوٹیں بھی ہیں، سیاسی رکاوٹیں بھی ہیں. وہ بھی پاکستان واپس تشریف نہیں لائیں گے. یہ کچھ لوگ جو ہے کچھ لوگ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ وغیرہ قائم رکھنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں. دیکھیے نا، ان کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے. ان کو جو ہے وہ ایبسکانڈر، اشتہاری، مفرور، مجرم، سزا یافتہ، تو وہ تو یہاں آ کے پولیٹیکل جو انتخابی کیمپین ہے یہ اسیوم کرتے ہوئے کہ نیم شفاف انتخاب کا فرض کیا کہ ہم اس سٹیج تک بھی آتے ہیں. اس صورت میں بھی میاں نواز شریف کی کے پیروں میں جو بیڑیاں مختلف طرح سے ڈالی گئی ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ 2016 اور 17 اور 18 میں کیا گیا ہے، ابھی میاں صاحب کی پاکستان واپسی ممکن نہیں ہے. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ کر دیں گے اور عمران خان صاحب مارچ میں وہ کر دیں گے، عمران خان صاحب ایسا کچھ نہیں کر سکتے. ان کے پاس وہ پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. نہیں سر، ان کے پاس یہ اختیار تو ہے نا وزیر اعظم کے پاس، جو ان کو کہی جا رہی ہے بات کی کہیں یہ اسٹیپ نہ لینے، تو وہ اختیار تو ہوتا ہے وزیر اعظم کے پاس. وہ اختیار تو ہوتا ہے، وہ اختیار تو 12 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے پاس بھی تھا. وہ اختیار تو مارچ 72 میں بھٹو صاحب کے پاس بھی تھا جس کی سزا 70 میں ملی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اختیار تو جو ہے وہ اسکندر مرزا کے پاس بھی تھا جب انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا تھا ایوب خان کو. پھر 27 اکتوبر کو کیا ہوا تھا؟ یہ جب یہ سیاست ہو رہی ہوتی ہے جو قانون دستور سے ہٹ کے، تو اس میں کتاب میں لکھا ہوا اختیار اور ہوتا ہے اور جو زمین پہ اختیار ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. اور یہ کہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے اور یہ بہت ایسی درخشاں تاریخ نہیں ہے کہ ہم اسے بار بار دہراتے رہیں.
عمران خان صاحب کے پاس میں دوبارہ عرض کرتا ہوں وہ سیاسی سرمایہ، وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ ان جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں کچھ سٹیپ لے سکیں۔ نہ صرف یہ بلکہ میں آپ کو جسے کہتے ہیں بر بنائے بصیرت تو خیر میرے پاس کیا ہوگی، میں ایک معمولی طالب علم ہوں پاکستان کی تاریخ کا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب مزید ایک برس کی ایکسٹینشن دی گئی نومبر میں۔ اس سے پہلے تو انڈر دی ٹیبل معاملات ہوتے تھے نا کہ ایکسٹینشنز مانگی جاتی تھیں، اب آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب عمران خان صاحب تو کیا ہے، عمران خان صاحب کے بعد آنے والے جو ہیں وہ بھی اس زنجیر میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ اب ایکسٹینشن مانگی نہیں جائے گی صاحب کی بطور آرمی چیف جو ہے وہ موجودگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ کم از کم میں نہیں دیکھ رہا۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے وزیر صاحب، آپ نے یہ تو بات کہہ دی کہ آپ یہ خطرہ نہیں دیکھ رہے۔ ایک طرف تو چلیے اگر عمران خان صاحب یہ اختیار نہیں استعمال کرتے یا نہیں کر سکتے، ہم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس طریقے سے لے لیتے ہیں، لیکن کیا دوسری طرف سے کوئی اختیار استعمال ہو سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 سال رہ گئے ہیں یہ کمپلیٹ ہوگی ٹرم؟ دیکھیے ایک چیز جو اب جس میں کچھ شبہ باقی نہیں رہ گیا وہ یہ کہ 25 جولائی 2018 کو جو تجربہ شروع کیا گیا تھا ہائیبرڈ رجیم کا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ وہ معاشی طور پہ بھی ناکام ہوا ہے، وہ پولیٹیکلی بھی ورک آؤٹ نہیں ہو پایا، اور سفارتی سطح پہ بھی اس وقت پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ جہاں پہ ہے وہ صاف بات ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ہی از نو لانگر دا بلو آئٹ بوائے، لیکن انہیں ہٹانے کا کیا صورت ہو سکتی ہے، اور کیا انہیں شہید کر کے، سیاسی شہید کی بات کر رہا ہوں، دوسرے والی شہادت تو بہت نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے نا، کوئی لیاقت علی ہو، کوئی ذوالفقار علی بھٹو ہو، کوئی بے نظیر بھٹو ہو، کہ وہ مظلوم بن کے جا کے کہیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اس کی کوئی سمجھتا نہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو دھولا بنا کے لائے تھے تبدیلی کا اور خوشحالی کا اور 200 معاشی ماہرین کا اور باہر سے برسنے والے $2,000 فی تارک وطن کہ انہوں نے غلط گھوڑے پہ پیسے لگا دیے۔ تو کوئی اب خیر سنبھالی یا گرم جوشی تو نہیں ہے، لیکن سوال اب یہ ہے کہ جو کچھ صورت ہے اس سے نکلنے کا وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ آپشنز نہیں ہیں دوسری طرف بھی، صرف عمران خان صاحب کے پاس تو طاقت نہیں ہے نا، دوسروں کے پاس آپشن بھی نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، اچھا وجال صاحب ایک یہ بھی بات نا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب، چلے اگر ہم یہ فرض کر لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنی جلدی وہ نہیں، تھوڑی دیر میں مارچ کے بعد یا کسی بھی ٹائم، کیا نواز شریف صاحب جو یہ سوچ رہے ہیں، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ واپس آئیں گے، عدالتوں کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو جو نہل ہوا تھا اہل کروائیں گے، سرخرو ہوں گے اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے تو دیکھیں گے کہ کس کو ملتا ہے؟ ایسی بات جتنی باتیں آپ نے کہی اس میں اتنے اگر آتے ہیں، اور اس میں کچھ خاص طاقتوں کی کہنا چاہیے کہ ساکھ پہ کہ ایسا ہونا باور نہیں ہو رہا۔ اٹ از پاسبل بٹ اٹس ناٹ پروبیبل، کیونکہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کسی ایک کلیک کی بات نہیں ہے، یہ اسٹرکچرل پالیسیز ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ راتوں رات جو ہے وہ دلوں کی جو کایا ہے وہ ایسے کلپ ہو جائے گی۔
مجھے باور نہیں ہوتا، کیونکہ بہت بڑے معاشی مفادات جو ہے وہ اس پیراڈائم کے ساتھ منسلک ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کو یا کسی بھی جینوئن پولیٹیکل لیڈر کو، میاں صاحب نہ بھی ہو اور ہو، اس کو بھی یہ موقع دینا میرے خیال میں خوش فہمی ہو۔ اچھا، تو بجاز صاحب آپ کی بات سے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے بجائے کیا تحریک انصاف ہی اگلی دفعہ بھی اور الیکشن میں، یا پھر یہ کہ وہ جو بات کی جاتی کہ کوئی اور سسٹم مختلف جماعتوں کو ملا کر، اس کی تو ویلیو اس سے بھی کم ہوگی، اس لیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ 2018 میں پبلک کا ایک سگنیفیکنٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ان سے جذباتی طور پہ اور سیاسی طور پہ وابستہ تھا، تو ان کی جگہ پہ جو اور ان کو بھی بنا کے دیا گیا نا یہ سارا بھاگمتی کا کنبہ، تو جو جس طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں اس کی تو سیاسی اور جو بیرونی اور اندرونی ملک جو ساکھ ہے وہ اتنی بھی نہیں ہوگی۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی جو غلطی جو پہلے خان صاحب کی صورت میں کی گئی ہے اس کا اس سے بھی برا ورژن سیکول جو ہے وہ لانا، اور پھر یہ سوچنا کہ وہ ملک کو جو ہے وہ موجودہ وی آر گوئنگ ڈاؤن دا بیرل ان ٹرمز آف اکانومی، تو اس میں اس سے وہ نکال پائیں جنہیں لوگوں کو معلوم ہو کہ دروازہ کھٹکھٹا کے یا بیل دے کے گھر سے بلا کے جو ہے وہ بٹھا دیا گیا ہے، ایسا اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جی آپ فرمائیے۔ پھر تو آخری آپشن یعنی عمران خان صاحب بھی دوبارہ آئیں گے، پھر آپ کے خیال میں پھر نہیں، جب الیکشن آئے گا، جب الیکشن کی نوبت آئے گی جو کہ 2023 میں آنا ہے، بائی دین لیٹس سی کہ اپوزیشن کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اور پبلک موڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب میری رائے میں، اور میری رائے غلط ہو سکتی ہے، آئندہ انتخاب جیت نہیں پائیں گے کیونکہ نہ انہیں وہ پبلک سپورٹ حاصل ہوگی، ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اٹ ہیز بین ایبسمنٹ ٹو سے دی لیسٹ، اور نہ انہیں اس طرح کی نادیدہ انویزیبل سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ عمران خان صاحب اگلے وزیر اعظم نہیں ہیں، لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ واٹس اے وے آؤٹ، ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس پٹ، اس میں ہم کو دھکا دیا گیا ہے۔ اوکے ٹھیک۔ اچھا بجاز صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کروں کہ ایک طرف دیکھیے ہم نے یہ بات کی کہ جی حسن نثار جو ہیں وہ انہوں نے اس طریقے سے یہ بات کی، وہ انہوں نے خود سے کی، کیا وجہ تھی، سب ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے، مختلف اینگلز ہیں اس کے، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر ہم کہیں گے نا، اب جیسے گوشوارے سامنے آئے کہ پالیٹیشینز نے کس نے کتنا ٹیکس جمع کروائے، ایسے بہت سارے پالیٹیشینز ایسے ہیں جن کی کروڑوں میں اربوں میں جائیدادیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ مطلب آپ یہ سوچیے عثمان بزدار کا 2000 ٹیکس آ رہا ہے، اسی طریقے سے کسی کا 5000 آ رہا ہے، کسی نے زیادہ بھی کروایا ہے۔ تو اس سچویشن میں جب ہم یہ بولتے ہیں، سب کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں سوچا جا رہا ہے یہ سب کچھ، تو دوسری طرف آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے سیاستدانوں کی وجہ سے یہ جواز پھر لوگ بنا لیتے ہیں؟ جواز بنانے کی کیا بات ہے، وہ تو تب ہو اگر اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہو رہی ہو۔ جو پالیٹیشنز کے اثاثوں کے بارے میں یہ معاملات ہیں، یہ تو بالکل حالیہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے ہر برس جو ہے وہ میٹرک کا یا بی اے کا رزلٹ آتا ہے نا، تو طالب علموں کے ٹیمپلیٹ پہ بنے ہوئے انٹرویوز بھی آ جایا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا کہ یہ فرمائیے کہ کیا جولائی 2018 سے پہلے آپ نے عثمان بزدار کا نام سنا تھا؟ نہیں۔ تو عثمان بزدار کے 2000 کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی، کرپشن اور جو ہم نے قرضے لیے ہیں، ان تینوں چیزوں کا اکراس دی بورڈ اگر آڈٹ نہیں ہوتا تو اس صورت میں we are being unfair to the politicians۔ عثمان بزدار صاحب کس کی حکومت میں وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں؟ عمران خان صاحب کی نا، جو شفاف چلی صاف چلی والے ہیں۔
یہ جو دوسرے جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں، جہانگیر ترین اور علیم خان تو باوجود اب اس وقت ذرا دور ہیں، یہ جو اعظم سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں، یہ جو خسرو بختیار صاحب ہیں، یہ جو اور بہت سے لوگ ہیں، ریاض تنویر ہیں، کس کا نام آپ لیجئے. یہ وہ ایک بندہ جس نے ایک جملہ کہہ کے پاکستان کی ایئر لائنز کا بیڑا غرق کر دیا سمری کے فلور پہ. سرور خان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں یہ جو گوشوارے اور یہ ٹیکس اور یہ اس صورت میں ہم سمجھیں گے کہ یہ کریڈیبل ایکسرسائز ہے when it is across the board in all political and power quarters, centers of power. Otherwise it is a unilateral exercise to demonize the political process itself and not just individual politicians. میں سمجھتی ہوں سر آپ کی بات بالکل انڈرسٹینڈ. وجہ صاحب یہ جو اب ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کا، حالانکہ پہلے جب پچھلے انتخابات ہوئے تھے اس وقت سارا تو ان کے ٹیکسز کافی ان کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی تھی کم، لیکن اس مرتبہ ان کے کوئی 98 لاکھ یعنی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ان کے کچھ 4 کروڑ کے آئے ہیں ایسٹس اور 1 کروڑ کے قریب انہوں نے ٹیکس دیا ہے. تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ جو اپنے اوپر تو وہ کر لیتے ہیں لاگو، یا ان کو جو کہا جاتا ہے کہ چلیں وہ خود تو ایماندار ہیں، لیکن ان کی جو کیبنٹ ہے، ان کے جو لوگ ہیں اس پہ وہ نہیں ان کو کنٹرول کر سکتے. وہ سب وہی ہیں جو پہلے ہوا کرتے ہیں. علی ابھی بھی آپ کے خیال میں بنی گالہ میں جو 300 کنال کا بنگلو ہے عمران خان صاحب کا، اس کی مالیت 4 کروڑ ہے. تو بھائی 4 کروڑ کا تو یہ ٹوٹ گیا ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں. کیا بات کرتے ہیں؟ ہاں یہ بھی صحیح. تو اس لیے جو ہے نا، یہ میں دوبارہ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں انڈیویجولز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، سنگل آؤٹ کر کے بات کرنا مناسب نہیں ہے. اس سے عوام کا جو سیاسی شعور ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. There have been centers of power parallel to each other, juxtaposed to each other and across the board. ان کی across the board accountability ہو تو پھر پتہ چلے گا. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ پازیٹیو رپورٹنگ نہیں کر رہے. آپ سے تو پوچھا بھی جاتا ہے. تو ایسے یہ کس سے بڑے پرانے ہیں. یہ ہم نے 3 وائٹ پیپر بھٹو صاحب کے خلاف دیکھے جو آئی برنی صاحب سے لکھوائے گئے تھے. اور یہ جو سیاست میں ایک جملہ، اور میں چاہوں گا کہ آپ عذراء کرم اس پہ توجہ فرمائیے. مالی طور پہ بددیانت لوگ غیر جمہوری قوتوں کے سب سے اچھے دوست ہیں، سب سے ریلائبل دوست ہیں، کیونکہ وہ غیر جمہوری قوتوں کی مخالفت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ دھندلے مینس ٹینٹڈ ہوتے ہیں، کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں. وہی پولیٹیشین جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفاد کے لیے کھڑا ہو پائے گا. اس کے مالی معاملات جو ہے وہ صاف ہوں گے. اس میں اس روشنی میں آپ اس وقت کی جو پولیٹیکل سپیکٹرم ہے اس پہ ایک نظر ڈال لیجیے اور دیکھ لیجیے کہ پراپرٹی ڈیلر کہاں کھڑے ہیں. دیکھ لیجیے کہ پاکستان کے 10 ہمارے بیٹے تھے نا وہ پولیس والے جنہیں قتل کیا گیا سڑک پہ جی ٹی روڈ پہ، انہیں معافی دلوانے کے لیے کون کہاں کھڑا ہوتا ہے. ان کے بھی تو کہیں نام آنے چاہیے نا. یہ پولیٹیشنز کو سنگل آؤٹ کرنا اٹس این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. جی اوکے وجاز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بڑی مہربانی آپ کی بہت عنایت.